میری جنگی طاقتیں محدود کرنے کے لیے بے معنی ووٹنگ کی گئی. یہ ووٹنگ ایران کے ساتھ جنگ خاتمے کی میری حتمی مذاکرات کے عین درمیان کی گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے ٹروتھ سوشل پر بیان. کہا ووٹنگ میں 4 برے ریپبلکنز اور تمام ڈیموکریٹس نے ووٹ دیا. ووٹنگ میں شامل 4 ریپبلکنز کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے. اپنے ملک کے خلاف ایسی حرکت کون کرے گا؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں. ڈیموکریٹس مجھے مزید فتوحات دلوانے کی بجائے ملک کو ہی ناکام کرنا چاہتی ہے. امریکی ایوانی نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی. حکمران جماعت نے بھی پھوٹ اپوزیشن کا ساتھ دیا. حزب اختلاف کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ کانگریس کی باقاعدہ منظوری کے بغیر ایران کے خلاف کسی بھی جنگی کارروائی کو آگے نہ بڑھایا جائے. ایوانی نمائندگان میں ہونے والی رائے شماری کے دوران قرارداد کے حق میں 215 جبکہ مخالفت میں 208 ووٹ آئے. اس موقع پر حکمران جماعت کے 4 ارکان نے بھی حزب اختلاف کو ووٹ دیا اور اپنی جماعت کی پالیسی سے ہٹ کر قرارداد کی حمایت کی. امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مطالبات نہ ماننے پر جیل بھیجنے کی دھمکی دے دی. عرب میڈیا نے اسرائیلی کاروباری شخصیت کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے بیٹے یائر کو امریکہ سے بے دخل کرنے اور امریکہ میں موجود خاندانی اثاثے منجمد کرنے کی دھمکی بھی دی اور سارا نیتن یاہو سے شوہر کو مطالبات ماننے پر آمادہ کرنے کا کہا. اسرائیلی وزیر اعظم کی اہلیہ نے شوہر پر شدید دباؤ ڈالا جس پر نیتن یاہو نے ٹرمپ سے رابطہ کیا. اسرائیل اور لبنان نے امریکہ کی ثالثی میں واشنگٹن میں ہونے والے چوتھے سفریقی مذاکرات کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کر لیا. دونوں ممالک نے مذاکراتی عمل جاری رکھنے اور کشیدگی کے مستقل خاتمے کے لیے مزید پیش رفت پر آمادگی ظاہر کی. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ کے مطابق فریقین نے جنگ بندی کے نفاذ اور خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات پر اتفاق کیا. اعلامیہ میں کہا گیا اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے تاکہ جامع معاہدے کی جانب پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے. حزب اللہ کو حملے روکنے اور جنوبی لیتانی سیکٹر خالی کرنے کی شرط تسلیم کرنا ہوگی. اس مقصد کے لیے مخصوص حفاظتی علاقے قائم کیے جائیں گے جن کا کنٹرول لبنانی فوج کے پاس ہوگا. وہاں کسی غیر ریاستی عنصر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کو شرمناک قرار دے دیا. سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کہتے ہیں مکمل جنگ بندی اور اسرائیل کا جنوبی لبنان سے انخلا چاہتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی میں جنوبی لبنان میں شامل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جب تک اسرائیل لبنان میں موجود ہے مزاحمت جاری رہے گی. جب تک ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں اسرائیل بھی محفوظ نہیں رہے گا. امریکہ کا اعلان لبنانی عوام کے ایک حصے کے خاتمے کا نقشہ ہے. دشمن کو میدان جنگ میں ناکامی اور شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کا تحریری بیان. کہا میدان جنگ میں ناکامی کے بعد دشمن اندرونی انتشار پھیلانا چاہتا ہے. امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. امریکہ کی قیادت میں قائم عالمی نظام ایک مضبوط خود مختار اور آزاد ایران کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا اب دشمن ایک ہائبرڈ جنگ کے ذریعے ایرانی عوام کے حوصلے کو کمزور کرنے اور حکام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دشمن کے اہم ہتھیار شکوک و شبہات، مایوسی، خوف اور عوام کے درمیان تقسیم پیدا کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی بھی عمل جو عوام میں بد اعتمادی یا نا امیدی پیدا کرے دراصل ملک اور اس کے عوام کے دشمنوں کی مدد کے مترادف ہے. مشرق وسطی میں پھر سے جنگ کے بادل منڈلانے لگے. ایران نے بحرین اور کویت میں حملے کر دیے. ڈرونز اور میزائل حملوں کے بعد کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اہم تنصیبات اور سفارتی مشنز کو نقصان پہنچا. حملوں میں ایک شخص جام بحق، 63 افراد زخمی. ایمرجنسی نافذ پروازیں معطل کر دی گئی. کویتی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے میزائل اور ڈرونز کو کامیابی سے فضا میں تباہ کر دیا. امریکی سینٹکام نے دعویٰ کیا کہ ایران نے ایک بار پھر شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا. ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنائے. کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور عبرتناک رد عمل دیں گے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا جواب. کہا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایرانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ ایران کو دھمکیاں دینے کا دور ختم ہو چکا. اس سے قبل ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے نہ روکے تو ایران نہ صرف امریکہ سے مذاکرات روک دے گا بلکہ ان حملوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہوگا. امریکہ سے رابطے منقطع نہیں ہوئے اور دونوں ملک تبادلہ کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایرانی افواج امریکی استعمال کے مقامات پر دفاعی کارروائیاں کر رہی ہے. ایران کسی بھی دشمنی کے اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا. عراقچی کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ اگر اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا.
ابراہیم معاہدے سے متعلق پاکستان کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے اور اس حوالے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے تسلسل نے پاکستان کے صبر کا امتحان لیا۔ پاکستانی شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہے۔ بولے بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق سے متعلق صورتحال پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا حامی ہے اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان نے کہا اس وقت 10 پاکستانی شہری صومالی قزاقوں کے قبضے میں ہیں اور یرغمال پاکستانی کی بحفاظت واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسلام آباد میں ملک کی اندرونی سیکیورٹی اور صوبائی ہم آہنگی کے حوالے سے اہم بیٹھک۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سندھ حکومت کو کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب آپریشنز پر مبارکباد دی اور کہا امن و امان کے قیام اور منشیات کی روک تھام میں وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ دونوں وزراء میں اتفاق ہوا ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنا کر عوامی مسائل حل کیے جائیں گے۔ شرجیل انعام ایمن کا کہنا تھا کہ قومی مفاد کے معاملات میں تمام اداروں اور حکومتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں غزر کے تین سیٹیں لیں۔ میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت گلگت بلتستان کے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت چاہیے۔ جیالہ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی زیادہ ضرورت ہے۔ جی بی کو حق ملکیت دلانے کے لیے جیالہ وزیر اعلیٰ چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غزر میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا تو آپ لوگوں کو حقوق دلوا سکوں گا۔ پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ نسلوں کا ساتھ ہے۔ اس بار ہم سے کوئی بھی سیٹ نہیں چھین سکے گا۔ غزر کی تینوں سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہم مل کر شہید بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ 18ویں ترمیم کے تحت ہم نے گلگت بلتستان کو حقوق دلوانے ہیں۔ مجھے بھاری اکثریت چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو حق ملکیت دلوا سکوں۔ بھاری اکثریت چاہیے تاکہ اسلام آباد کو کہوں گلگت بلتستان کے مطالبات کو سننا پڑے گا۔ الیکشن جیت کر حق ملکیت پر قانون سازی کریں گے۔ سندھ کی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہاؤسنگ منصوبہ شروع کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی ترجیح عوام ہے، وہ آپ کے مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کیا چاہتے ہیں؟ وہ اچھی تعلیم چاہتے ہیں، وہ کالجز اور یونیورسٹیز چاہتے ہیں، وہ اپنے مستقبل یہی نگر اور گلگت بلتستان میں بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ان خوابوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے۔ خاتون اول آسوا بھٹو زرداری کا نگر میں جلسہ عام سے خطاب۔ کہا بلاول بھٹو زرداری کی ترجیح عوام ہے۔ پیپلز پارٹی ایک تحریک اور سوچ کا نام ہے۔ ہم نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ تیر مظلوم کی آواز اور جمہوریت کی پہچان ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خرم دستگیر نے ہنزا میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا گلگت بلتستان سمیت پورے ملک میں ترقیاتی منصوبوں سے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنایا ہے۔ اگلے 5 سال میں ہنزا کی تقدیر بدل جائے گی۔ مسلم لیگ نون اس علاقے کے مطالبات پورے کرنے کی اہل ہے۔ خرم دستگیر نے کہا سڑکیں وہی بنائیں گے جنہوں نے ماضی میں ملک میں شاہراہوں کا جال بچھایا۔ سی پیک گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بہتری لے کر آیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس علاقے کے مطالبات پورے کرنے کی اہل ہے۔ عابد شیر علی نے کہا کہ ہنزا کے عوام ملک کا سرمایہ ہے۔ مسلم لیگ نون جب بھی آئی گلگت بلتستان میں انقلاب لے کر آئی۔ عوام اسی کو اپنا لیڈر منتخب کریں گے جو ان کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہوگا۔ جلسے سے کیپٹن صفدر نے بھی خطاب کیا۔ بجٹ تجاویز پر پیپلز پارٹی کی حکومت سے اختلافات برقرار ہیں اور دونوں پارٹیوں کی جانب سے ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان معاملہ اب سینئر قیادت کی سطح پر زیر بحث آئے گا۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کی سینئر قیادت کے درمیان اگلے 1-2 روز میں ملاقات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کریں گے۔
हुकूमत का वफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट इजलास 10 जून की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज है। बजट के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई। कौमी असम्बली के बजट इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास भी होगा। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में बुलाया जाएगा। काबीना के इजलास में वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बजट दस्तावेज असम्बली में पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मईशत की मजमूई तरक्की नेशनल टैरिफ पॉलिसी के निफाज का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हसूल अवलीन तरजीह है। नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी सरमायाकारी के फरोग के लिए नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों और सनतकारों की सहूलत के लिए नेशनल टैरिफ कमीशन किरदार अदा करे। टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल से कमीशन में जिद्दत लाई जाए। मुख्तलिफ शोबों के लिए टैरिफ में मरहलावार कमी की जाएगी। मसीही बरादरी के नुमाइंदे वफ्द की वफाकी वजीर कानून इंसाफ व इंसानी हकूक आजम नजीर तारड़ और वफाकी वजीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ से मुलाकात हुई। अक़लियती बरादरी को दरपेश मसाइल के हल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सिफारिशात का जायजा लिया गया। मसीही पर्सनल लॉ समेत दीगर अमूर के हल के लिए मुअस्सर तरीक़ाकार वाज़े करने पर इत्तेफाक किया गया। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत तमाम शहरियों को मुसावी हकूक और यकसा मौक़े की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़रा ने अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के आज़म का याद किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हमागी, मसावात, मुसावी शहरियत और जामे मुआशरे के फरोग के लिए पुरअज़्म है। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ हर पाकिस्तानी बिला इम्तियाज कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके।